أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جو چوتھی آیت کریمہ ہے اس میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت. اسلامی معاشرے میں جب تک عدل و انصاف، بلکہ پوری دنیا کے کوئی بھی معاشرہ ہو، جب تک اس میں عدل و انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ کہا جاتا ہے کہ کفر پر مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے جو قوانین میں حکم عطا فرمایا وہ قتل کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ اس کو بھی اس جان کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. اور یہ عدل و انصاف کی ایک بنیاد رکھ دی گئی. اگر ایسا نہ ہوتا، جس کی مرضی ہے جس کو مرضی قتل کر دیتا، اس کی کوئی سزا نہ ہوتی، اسے کسی کا خوف نہ ہوتا، طاقتور کمزوروں کو قتل کرتے رہتے، انہیں کسی کا ڈر نہ ہوتا. چنانچہ اسی آیت کریمہ سے آگے ارشاد فرما دیا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو یہ جو قصاص کا قانون ہے اس میں تمہاری زندگیاں ہیں. سعودی عرب کے پہلے فرمانروا ملک عبدالعزیز واشنگٹن گئے تو واشنگٹن کے میئر نے جب کھانا رات کو عمرہ کیا تو ان سے کہا کہ اے بادشاہ، معاذ اللہ اس کا قول تھا کہ تمہارے جو اسلامی سزائیں ہیں یہ بہت ظالمانہ ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے گردن اڑا دی جائے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں جتنے قتل ایک سال میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے واشنگٹن میں ایک رات میں قتل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کے بتائے ہوئے قانون کی برکت ہے کہ تمہارے ایک رات کے قتلوں سے بھی کم قتل سعودی عرب میں ایک سال میں ہوا کرتے ہیں. تو قرآن نے یہی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے. جب کسی انسان کو معلوم ہوگا کہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا تو پھر کوئی قاتل نہیں بنے گا اور کوئی مقتول نہیں ہوگا. اسی طرح زمانہ جاہلیت میں دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر میں آپس میں جنگ ہوئی تو بنو نذیر جو تھے وہ غالب آ گئے. اب انہوں نے ایک اصول وضع کر لیا کہ اگر فاتح قبیلے کا کوئی آدمی مفتوح قبیلے کو بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کہا کہ دیت لے لو، اور وہ اس کو 100 وسق کھجور دی جاتی تھی. ایک وسق 4 من کا ہوتا ہے، یعنی 400 من کھجور دے دی تو اس کے قتل کا بدلہ پورا ہو گیا. لیکن اگر کوئی قریشی کسی بنو نذیر کے بندے کو قتل کر دے تو پھر اس کو کہتے کہ نہیں اب اس کو قتل کیا جانا چاہیے. اور پھر اگر اس سے دیت طے ہو جاتی تو کہتے نہیں اب تم 200 وسق جو ہے وہ کھجوریں لو، یعنی 800 من کھجوریں لو. تو قرآن کریم نے، کیونکہ قرآن کریم اللہ جل شانہ نے جو مسلمانوں پر احسان فرمایا اور اپنی متبرک کتاب عطا فرمائی اور اپنے متبرک قوانین دیے، وہ اس لیے کہ اس دنیا میں امن ہو، یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے. دنیا میں بھی جب عدل و انصاف ہوگا تو یہ دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے گی. دیت اگر مل جائے جس کو، ایک جو ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، لیکن قتل کا جو فیصلہ کرے گا قاتل کا وہ انسان نہیں کر سکیں گے، وہ عدالت کرے گی. وہ عدالت کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے.
کہ آیا اس کا گردن ماری جائے گی، اس کو پھانسی دی جائے گی، جو بھی فیصلہ عدالت کرے گا۔ مقتول کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، دیت لے سکتے ہیں، لیکن دیت لینے کے بعد بھی اگر کسی نے غصے میں یا بدعہدی کرتے ہوئے قاتل کو قتل کر دیا تو اللہ فرماتا ہے اس نے سرکشی کی اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو محترم